وسلام على عباد الله الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام یا رب صلی وسلی دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، رمضان کے مہینے کا سفر شروع ہوا اور آج رمضان کے مہینے کی آخری رات ہے۔ جس نے جو اعمال کیے اس کا بدلہ اللہ پاک اسے دنیا آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ جو کمی رہ گئی ہے اس پہ میں اور آپ تو استغفار کریں، آئندہ سال پتہ نہیں مجھے اور آپ کو دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ اس پہ اب اس وقت استغفار کی کثرت کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اپنے دل کے اندر، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں نے کیا کچھ کیا اس رمضان کے مہینے۔ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا، جہنم کے آگ سے آزادی والا مہینہ اب ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اب 24 گھنٹے بھی باقی نہیں رہ گئے۔ کل مغرب کے بعد سارے معتکف چلے جائیں گے اور پھر وہ دنیا کی ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن عقل مند آدمی کون ہے؟ جو ہر وقت اپنے سامنے آخرت کو سامنے رکھے، غافل نہ ہو۔ اس لیے ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ پھر ایک ہے استغفار کرنا، ایک ہے توبہ۔ استغفار یہ ہے کہ آدمی بخشش طلب کرے، استغفر اللہ کہے، اور ایک توبہ اسے کہتے آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جو میرے حالات تھے رمضان سے پہلے، اب رمضان کے بعد اب میں وہ حالات دوبارہ نہیں دہراؤں گا، اللہ کو راضی کروں گا۔ اس لیے توبۃ النصوحہ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے دل سے گناہ کو دھونے کا نام توبہ ہے، کہ بالکل دل سے۔ اس کی کچھ شرائط بھی ہے کہ جو گناہ کیا اس پر استغفار ہو، اس پہ معافی مانگی جائے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ پچھلے پہ ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اس ماحول کو چھوڑنا۔ بلکہ ہمارے تو بڑے کہتے ہیں گناہ والے ماحول کو بھی چھوڑ دو، جس مقام پر، جس علاقے میں تم نے گناہ کیا اس جگہ کو کوئی چھوڑ دیا جائے۔ یہ زہر قاتل ہے کہ گناہ کی مثال زہریلے سانپ کی طرح ہے، جس سے دوستی لگانے کا نتیجہ سانپ سے جتنی بھی دوستی کر لیں، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ ڈسنا۔ اور اگر کبھی بھی اس نے آپ کو ڈس دیا تو آپ گئے، آپ یہ سمجھے نہیں میں نے دوستی کر لی ہے، سانپ نے مجھے ڈسنا نہیں ہے، نہیں، اس کا کام ہے۔ گناہ کی تاثیر کیا ہے کہ انسان کی آخرت، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ گناہ سے ایسی نفرت کرو جیسے گناہ کرنے سے پہلے گناہ کی طرف راغب تھے۔ گناہ کرنے سے پہلے گناہ کی طرف راغب تھے، توبہ کرنے کے بعد اتنے ہی اس کے بالمقابل نفرت کرو اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ اصل رجوع الی اللہ ہے۔ اس کے نقصانات بہت ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر گناہوں کرتے ہوئے، گناہوں میں بڑا گناہ کیا ہے؟ کس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی؟
ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے، لیکن ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو توبہ کیوں کرے؟ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ ایک آدمی غلط کر رہا ہے لیکن دل میں ندامت ہے، احساس ہے میں غلط کر رہا ہوں، مجھ سے غلط کام ہو رہا ہے، اے اللہ معاف کر دے، مجھے واپس لوٹا دے، تو اللہ اس کو ہدایت دیتے تھے، توبہ کی توفیق دیتے تھے۔ سب سے پہلا کہ گناہ کرتے ہوئے گناہ کو ہلکا سمجھنا۔ فاسق اور فاجر گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہے، نیک آدمی گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیے، جب تک توبہ نہیں کرتا سکون نہیں ملتا۔ اس لیے سب سے خطرے کی بات یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتے ہوئے گناہ کو ہلکا سمجھے۔ ہمارا عربی کا قاعدہ ہے لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، جب قطرہ قطرہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ قطرہ نہیں رہتا، وہ سمندر بن جاتا ہے، اور آدمی جس گناہ کے بعد استغفار کر لے اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ دوسری چیز خطرناک کیا ہے؟ گناہ بھی کر رہے ہیں، فخر بھی کر رہے ہیں۔ آدمی گناہ کرتے ہوئے گناہ پر فخر کرے، یہ اور خطرے کی بات ہے۔ اس کو منع بھائی ایسا نہ کر، تو بڑے فخر سے گناہ کر رہا ہے۔ تیسرے خطرے کی بات یہ ہے گناہ بھی کر رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے، اگر روکا جائے تو رکتا بھی نہیں، یہ بھی بڑے خطرے کی بات ہے۔ گناہ کرتے ہوئے خوش ہونا۔ چوتھی بات یہ ہے گناہ میں اصرار مستقل، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اتنے گناہ کیے۔ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لگتے 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 ایک وقت آتا ہے اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ جو بڑے ہائی وے میں گاڑی چلاتے ہیں تو روڈ پہ جب اب لمبا سفر کرتے ہیں تو ہر تھوڑے وقفے کے بعد شیشے کو صاف کرنا پڑتا ہے، ورنہ گرد غبار مٹی پڑتے پڑتے شیشہ اتنا دھندلا ہو جاتا ہے کہ آگے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور رات کو بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اگر اس شیشے کو صاف نہ کریں تو ایک وقت گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی چلانا مشکل ہے۔ یہی حال دل کے، قطرہ قطرہ نقطہ نقطہ ایک وقت آتا ہے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کو دھونے کے لیے کیا، اس کے لیے جیسے آپ کے گاڑی کے شیشے کو دھونے کے لیے آپ نے دیکھا ہو نا، ایک بٹن دباتے ہیں تو سائڈوں سے پانی نکلتا ہے، اور پانی نکلتے ہی پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر بٹن دباتے ہیں، ویپر چلتا ہے اور اس پہ شیشہ بالکل صاف۔ اسی طرح دل کے اوپر جو گرد غبار مٹی گندگی لگ گئی ہے، اس کے دھونے کے لیے پانی کیا ہے؟ وہ ندامت کے آنسو، توبہ کے آنسو ہیں۔ جب آپ روتے ہیں، توبہ کے آنسو بہاتے ہیں، تو وہ آنسو دل پہ پڑتے ہیں اور دل کی گندگی کو صاف کر دیتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ توبۃ نصوحہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کیا ہے؟ کہ آدمی زبان سے استغفار کرے، کثرت استغفار، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ استغفار کے اوپر علماء نے بڑی کتاب، اللہ ہر تنگی سے نکالتے ہیں، روزی میں برکت، زندگی میں برکت، مسائل کو حل فرماتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، اللہ فقر و فاقی کو دور کرتے ہیں، اللہ اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں، زندگی میں خوشحالی آتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، دنیا بھی بناتے ہیں، اللہ آخرت بناتے ہیں، ایک اطمینان چین سکون والی زندگی عطا فرماتے۔ توبۃ النصوحہ، استغفار کی کثرت۔ دوسری توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ جسم کے اعضاء جس گناہ میں لگے وہ گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر ہاتھ گناہ میں ملوث ہے ہاتھ چھوڑ دے، پیر گناہ کی طرف جا رہے تھے پیروں کو روک لے، جسم کا آنکھ گناہ میں ملوث ہے آنکھ کو روک لے۔ حدیث میں آتا ہے جس کے سامنے غیر محرم ناجائز جس پہ دیکھنے سے اللہ منع کرتے ہیں، اگر نگاہ پڑتی اس نے ایمان کی وجہ سے آنکھ نیچے کر لی، فرمایا اللہ اس آنکھ بند کرنے پر پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔
دوسری فضیلت یہ ملے گی اس کو کہ اللہ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت نصیب فرمائیں گے جس کا ذائقہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. کیوں؟ اللہ کی وجہ سے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کریں. ہر جگہ ایک زبان کی لایانی ہوتی ہے ادھر ادھر کی، ایک آنکھوں کی لایانی ہے، جہاں نہیں دیکھنا وہاں دیکھ رہا ہے ادھر، آنکھوں کی بھی لایانی ہے. تو زبان کو بھی بچانا، آنکھوں کو بھی بچانا. توبۃ النصوح کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ دل سے پکا ارادہ کرے، عہد کرے کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا، پکا عزم. اور توبۃ النصوح کے لیے چوتھی چیز کیا ہے جسے توبۃ النصوح سچی توبہ کہتے ہیں؟ اس ماحول کو، اس علاقے کو، اس گیدرنگ، اپنے دوستوں کو جہاں گناہ کا ماحول، اس کو چھوڑے. اب ہمارے ساتھی جاتے ہیں، بڑی مشکل سے ہمارے ساتھی محنت کر کے کسی کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، وہ نکل گیا، سب اس کو اچھا ماحول ملا 40 دن تک، 4 مہینے تک، اب وہ بن گیا. لیکن اگر واپس آنے کے بعد اس نے اپنی دوستی یاری نہیں چھوڑی اور اسی ماحول میں دوبارہ آ گیا، کئی ساتھی دیکھے ہیں پورے چلے 4 مہینے کی محنت سب ختم، واپس چلا جاتا ہے. کیوں؟ ماحول نہیں چھوڑا اس نے. اگر وہ ماحول میں جڑا رہے گا تو اس کی سچی پکی توبہ ہو گئی، یہ جڑا رہے گا. ماحول اس نے چھوڑا، گیا. اس لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ لفظ دشمن کے اندر 4 دشمن چھپے ہیں. لفظ دشمن میں بھی 4 دشمن چھپے ہیں. دشمن میں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ دال. دال سے مراد کیا ہے؟ دنیا. الدنیا، حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام برائی کی کیا ہے؟ آدمی دنیا کے چکر میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے. اس لیے اللہ والے کیا فرماتے؟ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، اللہ والوں کو یہ دنیا اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. مجھے کس نے کر دیا اپنوں سے بیگانہ، مجھے تو اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں، وہ ہنس ہنس کر سنتے ہیں، میرے دل کی لگی ان کو ایک دل لگی معلوم ہوتی. تو دنیا، دشمن میں بھی 4 دشمن ہیں. ایک دنیا، اس کے بعد شین، دشمن. شین سے مراد شیطان ہے. اب کل مغرب کے بعد دیکھ لیں، دھماکوں کے ساتھ، فائرنگ کے ساتھ نکلے گا شیطان کہ اب مجھے آزادی مل گئی. اب بتاؤ، رمضان میں تو میں رکا ہوا تھا، اور جب وہ شیطان نکلتا ہے نا مغرب کے بعد تو شور شرابہ کرتے ہوئے دھماکوں کے ساتھ نکل رہا ہے. اب بتا بچہ، تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ صحیح کھلونے بناتا ہے شیطان. اور اس کے بعد کیا ہے؟ میم. میم سے کیا ہے؟ ماحول. آپ اٹھنا بیٹھنا صحیح کریں. اس لیے حدیث میں آتا ہے، اور رجل علی دین خلیلی، دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر، بس تم غور کرو کہ تم نے دوستی کس سے لگائی. جس سے دوستی لگائیں گے آپ ایسے ہو جائیں گے. صحبت صالح تورا صالح کنن، صحبت تالے گنا تالے کنن. اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، اور بری صحبت، والدین روتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا، اس کو اچھا ماحول کیوں نہیں دیا؟ آپ اچھا ماحول دیں گے اچھا بنے گا، برے ماحول میں ہو برا بن جائے گا. اسی طریقے سے آخر میں نون، دشمن کے آخر میں کیا ہے؟ نون. نون سے کیا مراد ہے؟ نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کا بہت ہی بڑا دشمن ہے. نیکی نہیں کر رہے، بلکہ شیطان کو شیطان بنانے والا بھی اس کا نفس ہے. بڑی باریک چال ہے، اتنا آسان نہیں اس سے بچنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب گناہوں کے اثرات کیا ہیں، کیا نقصان ہے؟ سب سے، یعنی گناہوں کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جو دنیا میں 3 ہی حصے ہیں نا، ایک ابھی حال کا ہے، ایک جو ابھی چل رہا ہے ماضی تو گزر، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے، ایک موت. جو انسان کی زندگی باقی ہے، جو ماضی گزر گئی وہ تو ختم ہے. اب جو اس نے گناہ کیا تو بعض گناہوں کی سزا اللہ فوری طور پہ دے دیتے ہیں. یہ گناہ کیا، یہ سزا ملی، یہ گناہ کیا، یہ سزا ملی. بعض گناہوں کی فوراً پکڑ ہوتی ہے. آدمی کو محسوس بھی ہو جاتا ہے. کیسے؟
بعض علماء نے ایک اللہ والے فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے میں نے کس وقت اللہ کی نافرمانی کی ہے. کسی نے پوچھا بھائی وہ کیسے؟ کہا جس وقت میرے بچے میری بات نہ مانے میں سمجھ جاتا ہوں میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، میرا بچہ میری بات نہیں مان رہا ہے. میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اب میرا بیٹا بات نہیں مان رہا، وہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے. پھر دوسری جگہ میں تلاش کرتا ہوں اگر میرے ماتحت لوگ، میرے مزدور، میرے ماتحت لوگ جو میرے ماتحت ہیں وہ میری بات نہ مانے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ لگتا ہے میں نے اللہ کی بات نہیں مانی اور میرے مزدور میری بات نہیں مانی. اور تیسری جب اس کی بیوی اس کی بات نہ مانے تو کہتے میری بیوی جب میری بات نہیں مانتی میں سمجھ گیا ہوں کہ میں نے اللہ کے کوئی حکم کو توڑا ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو سرکش کر دی. ایک ان کا تجربہ ہے، عمومی قاعدہ نہیں ہے لیکن عام طور پہ اللہ دکھاتے. تو بعض گناہوں کی سزا فوراً مل جاتی ہے اور اللہ اس گناہ کی سزا دے کے ساری چیزیں ختم کر دیتے، اور بعض گناہوں کی سزا فوراً نہیں ملتی بلکہ تاخیر سے ملتی ہے. اللہ اس کی سزا دیر سے دیتے ہیں. کب دیتے ہیں؟ بسا اوقات بعض گناہوں کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے. اولاد انسان کا سہارا ہے، جوانی میں گناہ ہوئے توبہ نہ کی اور اس کی سزا بسا اوقات بڑھاپے ملتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ایسی بگڑتی ہے آدمی روتا پھرتا ہے. تو بعض گناہوں کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے آخری عمر میں، اور بعض گناہوں کی سزا اس سے بھی خطرناک ہے، وہ موت کے وقت ملتی ہے. وہ کیا ملتی ہے؟ یہ چاہتا ہے میں کلمہ پڑھ لوں لیکن کلمہ پڑھا نہیں جاتا. اس لیے ہمیں فی الفور توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ پاک گناہ کے، اس لیے ہمارے رائیونڈ کے اندر فضائل اعمال، فضائل صدقات، حیات الصحابہ کے علاوہ، ریاض الصالحین کے علاوہ جو باہر خارجی کتاب ایک ہی بکتی ہے رائیونڈ کے اندر، اس کتاب کا نام ہے جزاء الاعمال. اللہ توفیق دے ہم اسے بار بار پڑھیں، بلکہ ہمارے جتنے پرانے ساتھی اس کو بار بار پڑھنا چاہیے کہ گناہوں کی کیا اثرات ہے. جزاء الاعمال، گناہ کا اثر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. جزاء الاعمال. پھر جو گناہگار ہوتا ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کے احکامات اس کو بوجھ لگتے ہیں. پتہ نہیں اللہ نعوذ باللہ من ذالک بھوکا رہنے سے کیا ہوتا ہے، اور الٹے سیدھے الفاظ، زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے اچھا اٹھ رہا ہوں نا، صبر کرو اٹھ رہا ہوں، گھر پہ بھی نماز ہو جاتی ہے. تو نماز اس کے اوپر شریعت کے احکامات بوجھ ہوتے ہیں. قربانی کرنا، حج کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، شریعت کے احکامات بوجھ ہوتے ہیں. وہ ہے کہ اس گناہ کے اثرات ہیں. اور اللہ نے ایمان کی اتنی بڑی نعمت دی ہے. گناہ کا ایک نقصان یہ ہے، ایمان کی کتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ اس دنیا جو ایمان کا ادنا درجہ، ایمان کا ذرہ لے جائے گا اس دنیا سے، کل قیامت میں اللہ اس دنیا سے 10 بڑی گنا جنت عطا فرمائے گا ایمان کے ذرے پر. اب اس گناہ کا اثر کیا ہوا کہ وہ اس دنیا کے اندر اسلام سے مطمئن نہیں ہے. کئی لوگ ایسے میں جانتا ہوں، بظاہر تو دینداری ہے، بظاہر تو صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن آپ بیٹھیں گے تو اسلام کی خلاف باتیں کریں گے. اسلام حیران ہوتا ہوں، یا اس کا کردار بتائے گا، اس کا عمل بتائے گا کہ وہ اندر سے اسلام اس کے اندر نہیں گیا، لیکن اس کی وجہ سے اتنے پریشان ہوتے ہیں. اب کہاں پتہ چلتا ہے؟ شادیوں میں، معاملات میں، معاشرت میں، لین دین میں پتہ چلتا ہے یہ بندہ کتنا دیندار ہے. اس لیے اسلام شریعت کی نعمت کو، اسلام کی نعمت کو جو کم سمجھتا ہے، گویا کہ گناہوں کے نقصان کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوا. اور تیسرا یہ موت، خاتمہ بالخیر ہو جائے اس کی نہیں سوچتا. کوئی کہے کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو، اللہ نہ کرے تمہارا خاتمہ سو پر نہ ہو، برا خاتمہ نہ ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ مریں گے تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھا جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا، کتنے لوگوں کو آپ سمجھائیں یار ایسا نہ کرو، یار اللہ کا واسطہ نہ کرو، کہ مولوی صاحب مریں گے تو دیکھا جائے گا.
جو رات قبر میں آنی وہ آنی ہے. بے شمار لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو گویا کہ گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. ورنہ ایمان والا کوئی ایسی بات، وہ ہر وقت اس کو خوف ہوتا ہے کہ موت کا وقت کس وقت میرے اوپر نہ آ جائے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، تہجد نہیں پڑھ سکتا، تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، تہجد نہیں پڑھ پاتا. تو فرمایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو دین کے اعمال اپنے ٹھیک کر لے. کون سے اعمال؟ تو دین کے اعمال ٹھیک کر لے، رات کے عمل کی اللہ خود توفیق دے دیں گے. ایک آدمی دین کے اعمال ٹھیک نہ کرے، رات کے اعمال کی توفیق. اب جماعتوں میں جاتے ہیں، دن بھر گشتیں، ملاقاتیں، مشورہ، ذکر فکر، تو رات میں تہجد پڑھنا مشکل ہوتا ہے آسان؟ رات 1:30 بجے 12 بجے بھی سوئے تو تہجد میں اٹھنا، کیونکہ دین کے اعمال اچھے ہیں تو رات کو اعمال کرنا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ایک شخص ہے کہ حضرت پتہ نہیں کوئی نیک باتوں کا دل میں اثر نہیں ہوتا، لگتا ہے میرا دل سو گیا ہے. حضرت فرمائے لگے تیرا دل سویا نہیں، تیرا دل مر گیا. سوئے آدمی کو ہلانے سے اٹھ جاتا ہے، جو مر جائے وہ ہلاؤ کے لات مار دو پھر بھی نہیں اٹھتا. کا دل سویا نہیں ہے، دل مر گیا. یوں بولو. اس لیے گناہوں کے بڑے خطرناک اثرات ہیں. اور اگر توبہ کر لیں تو توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ التائب حبیب اللہ، سچی توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. التائب حبیب اللہ، سچی توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ توبہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے توبہ کی نہیں، یعنی اس نے گویا کہ اس نے گناہ کی نہیں، گویا گناہ کیا نہیں، اللہ سارے معاف. اور اللہ سب معاف کرنے والا ہے. ہمارے یہاں موبائل کے اندر اگر کسی چیز کو ختم کرنا ہو تو آپ ایک بٹن دباتے ہیں ڈیلیٹ کا، جس چیز کو آپ نے ختم کرنا ہے ساری چیز ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح توبہ کا ایک آنسو کا قطرہ آپ کی پچھلی زندگی کو سارے اعمال کو ختم فرما دیتا. آپ اللہ نہ کرے کسی کو تھانے یا عدالت سے کوئی واسطہ پڑے، کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ کیس میں بری ہو گئے، آپ کو آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا، آپ بری الذمہ ہیں، تو آپ اگر عدالت کو کہیں کہ مجھے جب آپ نے بری الذمہ کر دیا ہے تو میرے فائل کو جلا دیں، آپ ختم کر دیں. کہا نہیں، آپ کا فائل تو رہے گا ریکارڈ میں. اگرچہ آپ بری الذمہ ہو گئے، آپ کا کیس چلا ہے، فائل تو رہے گا ہمارے پاس ریکارڈ میں. اللہ کیسے کریم ہے کہ جب آدمی توبہ کے ایک آنسو گراتا ہے، گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایسے گناہ معاف کر دیتے ہیں کہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور جتنے گناہ کیے تھے اس کے بدلے اللہ اس کو نیکی بھی دے دیتے ہیں. ہے ایسا کوئی مانگنے والا؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جب توبہ کا کہتا ہے اللہم اغفر لی وقد اذنبتہ، آپ لوگ بھی دوہرا لیں اس کو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وقد اذنبتہ، اللہم اغفر لی وقد اذنبتہ، اللہم اغفر لی وقد اذنبتہ. میں حدیث سناتا ہوں، بڑی تسلی والی حدیث ہے کہ جب ایک آدمی نے یہ الفاظ کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہ کر بیٹھا. فقالت الملائکہ، فرشتے کہتے ہیں اللہ سے اے اللہ جس نے یہ توبہ کی نا بھی معافی مانگی ہے، اتنا گناہگار ہے، اتنا گناہگار ہے کہ یہ معافی مانگنے کے قابل. اب اندازہ لگائیں فرشتے جس آدمی کے بارے میں بول رہے ہو وہ کتنا گناہگار ہوگا. اللہ پاک فرشتے کو جواب دیتے ہیں کہ اے فرشتوں تم صحیح کہہ رہے ہو کہ میرا بندہ واقعی بہت گناہگار ہے اور مجھ سے معافی مانگنے کے قابل نہیں ہے، لیکن میں رب ہو کر اس کو معاف کرنے کے تو قابل ہوں نا. وہ معافی مانگنے کے قابل نہیں، لیکن میں رب ہو کر، میں رب العالمین اس کو معاف کرنے پہ قادر ہوں نا، مجھے کون روکنے والا. تو یہ الفاظ اس نے کہے تھے. حدیث جو میں نے پڑھی وہ آپ نے پڑھی ہے اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ نے آپ سب کے گناہ معاف کر دیے. ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی جب یہ کہتا ہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی
ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ جب آدمی یہ الفاظ 3 دفعہ کہتا ہے، ایک صحابی کہنے لگے واہ ذنوباہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ آپ نے یہ دعا پڑھائی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ آپ نے جب یہ دعا پڑھائی اس کے بعد کہا جا کھڑا ہو، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایسے الفاظ ہیں۔ اللہ کریم ہے، دنیا کا دربار نہیں ہے، دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، ایسے الفاظ ہیں، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا انعام، توبہ کرنے سے دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ صرف گناہ کی توبہ کے ذریعے سے صرف گناہوں کو مٹاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کی جگہ اللہ نیکیاں لکھ دیتے، سارے گناہوں کو مٹتی نیکیاں۔ تیسرا فائدہ توبہ کا کیا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں زندگی بڑی عجیب گزاری، لیکن جب توبہ کی اللہ نے اس کو ایسا معاف کیا کہ اللہ نے اس کو زندگی گزری عجیب اور موت آئی ولیوں والی۔ اللہ دکھاتے ہیں جو مجھ سے دوستی کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ہم اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے۔ انسان تو نہیں بھولتا، بار بار اس کو ٹوکتا ہے، لیکن اللہ اس کے گناہوں کو سارے معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے جس جسم کے اعضاء سے، آنکھوں سے، جس جگہ پر یا کرام کاتبین یا جس کے سامنے گناہ کیا ہے، اللہ قادر ہے سب کو ختم فرما دے۔ اسی لیے کسی شاعر نے تسلی کے لیے عجیب بات کی، تیری ذات سے ہوں ناشنا، اے اللہ تیری ذات سے ہوں ناشنا، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، اے مالک تیری بندگی میں میرا قصور ہے، یہ خطا میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ دل میں ایک اللہ کی محبت ہو، لیکن جو غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اب اللہ کا گھر تھا، ہم 10 دن اعتکاف میں بیٹھے، ہم مجھ سے آپ سے کئی مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ اونچی آواز سے مسجد میں بات نہ کیا جائے۔ صحابہ مسجد سے اتنا ڈرتے تھے کہ کسی کو بلانا ہو تو کنکر سے، پتھر سے اشارہ کرتے تھے۔ میں نے آپ 10 دن اللہ کے گھر میں رہے، کتنی اللہ نہ کرے کہ ایسے مواقع گزریں کہ کوئی بے ادبی نہ ہو گئی ہو، اللہ کے گھر میں کوئی ایسا کام نہ ہو گیا ہو کہ اللہ بھائی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دائی کی کہیں پکڑ نہیں ہوگی، لیکن ایک جگہ خطرہ ہے کہ مسجد کی بے اکرامی، بے ادبی کی وجہ سے دائی دعوت کی کام سے محروم نہ ہو جائے، اس کی پکڑ نہ ہو جائے۔ اب 10 دن ہم رہیں، ہم نے اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر سمجھا یا کچھ اور سمجھا؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں یعنی نگاہ ڈال کے سوچے۔ اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اے اللہ جس طرح رہنے کا حق تھا نہ رہ سکے، آپ کا گھر، اللہ کا گھر، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی کیسی تھی۔ اب ہم اپنے پچھلے تمام کردار پر اللہ سے معافی مانگیں۔ پھر رمضان کے مہینہ، بابرکت مہینہ، مبارک مہینہ، کیا اس کا حق تھا؟ ایک مہمان آیا تھا ہمارے پاس، رمضان کا مہینہ مہمان بن کر آیا تھا، اب وہ جا رہا ہے، آخری لمحات ہے، کتنی فکر، درد اور رونے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں آئندہ سال کون رہتا ہے، میں رہتا ہوں نہیں رہتا، آپ رہتے نہیں رہتے، کچھ پتہ نہیں۔ تو اس لیے درخواست ہے ہم خوب سچے دل سے اور ندامت کے ساتھ، ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ جس عمل کے آخر میں استغفار کیا جائے، اللہ اس عمل کے اوپر قبولیت کی مہر لگا دیتے۔ اے اللہ جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ اپنے گھر سے ہمیں محروم نہ کرنا، اور جو آپ نے توفیق دی موت تک ہمیں اعتکاف میں ہر سال بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کام کیا ہے، ٹوٹے پھوٹی عبادت کی ہیں، اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما، جو رہ گئی ہیں، جو غلطیاں ہیں، اس کو معاف فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔